سن 61 ہجری شام کے حکمران نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ساری امت مسلمہ سے اپنے بدکار شراب خور بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تھی۔ چند افراد نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یزید کی بیعت پر راضی کیا جاتا، اوپر سے حاکم شام کا بلاوا آ گیا۔ یزید ابن معاویہ نے تخت سنبھال لیا اور سب سے پہلے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا، ان لوگوں سے بیعت طلب کرو۔ بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شامل تھے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی بیعت سے انکار کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن انہیں مدینہ اور مکہ کے درمیان پر اصرار طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ یزید کو سب سے پہلے اور فوری طور پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت درکار تھی۔ باقی افراد پر بیعت کا دباؤ دکھاوے کا تھا۔ اصل زور اس بات پر تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کی جائے، اور وہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر کاٹ کر یزید کو روانہ کر دیا جائے۔ امام حسین کے سامنے جب بیعت کا سوال رکھا گیا تو آپ نے گورنر مدینہ سے کہا کہ تم سب مدینے والوں کو جمع کر لو اور بیعت کی بات کرو، اس وقت دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ بیعت کے انکار کے بعد آپ اگر مدینہ میں رکے تو یزیدی لشکر شہر پر حملہ کر کے تمام بنی ہاشم کو قتل کر ڈالے گا اور دنیا کو یہ بتائے گا کہ حاکم شام کے مرتے ہی حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں تمام حملہ آوروں کو مار دیا گیا۔ آپ وقت کے امام تھے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے آگاہ اور ان کی شیطانی سازشوں کو ناکام بنانے کی خدائی طاقتوں سے لیس تھے۔ اس لیے آپ نے مدینہ سے نکل کر مکہ معظمہ میں پناہ لی۔ شیطانی طاقتیں اپنی چال چل رہی تھیں۔ نواسہ رسول کے خون کے پیاسے شام سے حاجیوں کے روپ میں مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ حج کے طواف کے دوران نواسہ رسول پر زہریلے خنجر سے حملہ کر دیا جائے اور قاتل ہجوم میں غائب ہو جائے۔ اگر منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں شام کا ظالم و جابر حکمران نواسہ رسول کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے خلافت کے دوسرے دعوے داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج ساری دنیا یزید ابن معاویہ کی تعریف کر رہی ہوتی کہ اس نے امام مظلوم کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچایا۔ اس طرح دین اسلام کے دشمن دین کے ہیرو بن جاتے اور دین اسلام کو ہائی جیک کرنے کا سفیانی منصوبہ کامیابی سے ہم کنارہ ہو جاتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ اور ان سازشوں کی جڑیں کاٹنے کی خدائی صلاحیتوں سے پوری طرح لیس تھے۔ اس لیے حج سے ٹھیک ایک دن پہلے آپ مکہ معظمہ کی حدود سے باہر نکل آئے اور عراق کی سمت روانہ ہو گئے، جہاں کے رہنے والے امام علیہ السلام کو ہزاروں خط لکھ چکے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قافلہ حسینی جو 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلا تھا،
حجاز عراق کی آبادیاں ریگستانوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں سخت گرمی، گرد و غبار، دشوار گزار راستوں سے گزرتا ابتہ، طائب، صفا، وادی عقیق، وادی صفا، ذات عراق، بطن رمہ، فید، اجفر، خزیمہ، شکوک، زرود، صلبیہ، زبالہ، القاع، اقبیتا، البطن، شراف، زحا، بائزہ، رحیمہ، ادیب، الجنات، قطقطینہ اور قصر بنی مقاتل مختلف منزلوں پر ٹھہرتا، ہر منزل پر خوف دہشت سے بھری نئی خبر کو سنتا۔ آہستہ آہستہ دشت نینوا کی طرف بڑھتا رہا۔ اس قافلے کو سفر کرتے ہوئے 24 دن گزر چکے تھے۔ کوفے کے یزیدی گورنر عبداللہ بن زیاد کا فوجی دستہ جو نواسہ رسول کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، منزل ذوحسم پر قافلہ حسینی کے سامنے آیا، لیکن اس طرح کہ اس کے فوجی دستے کے مسلح فوجی اور سواری کے اونٹ گھوڑے پیاس کی شدت سے موت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یزیدی لشکر کی یہ رینجرز، جن کے کمانڈر کوفہ کے صحرائی علاقوں میں راستہ بھٹک گئے تھے، ان کا پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ صحرائی ٹیلوں کے درمیان زندگی کا راستہ تلاش کرتے کرتے موت کے قریب پہنچ رہے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنے والے امام وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قافلہ انہیں نظر آ گیا۔ امام حسین نے ان فوجیوں اور چوپایوں کی پیاس دیکھی تو آپ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، انہیں اور ان کی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ 1000 فوجیوں کی اس پلٹون میں زندگی آئی تو انہیں اپنا فرض یاد آیا اور انہوں نے قافلہ حسینی کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک دفعہ پھر وہ اپنی موت کی طرف بڑھنے لگے۔ اس موقع پر ایک آدمی کے دل میں زندگی کی شمع روشن ہوئی۔ یہ رینجرز اس پلٹون کا کمانڈر تھا اور اس کا نام حر ابن یزید ریائی تھا۔ قافلہ حسینی نے اپنا سفر جاری رکھا اور حر ابن یزید ریائی کا فوجی دستہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ مکہ سے سفر کا آغاز کیے ہوئے 53 دن گزر چکے تھے۔ امام حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ زمین میں قدم گاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس زمین کی مٹی میں شہیدوں کے لہو کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور محرم الحرام سن 60 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ سفری انتظامات کرنے والے غلام اونٹوں پر سے خیمے، کناتیں اور دوسرا سامان اتارنے میں مصروف ہو گئے، لیکن ابھی خیمے نصب ہی نہیں ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ذریعے ارد گرد پھیلے ہوئے گاؤں اور دیہاتوں کے باشندوں کو بلوایا۔ یہ سب قبیلہ بنی اسد کے افراد تھے اور اس وسیع و عریض صحرا کے مختلف حصوں میں آباد تھے۔ یہ سارا علاقہ اسی قبیلے کی ملکیت تھا۔ ذرا ہی دیر میں قبیلہ بنی اسد کے کئی بزرگ وہاں آن پہنچے۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے کہا، آپ کا ارادہ اگر اس جگہ ٹھہرنے کا ہے تو خدا کے واسطے اس جگہ خیمے نہ لگائیں، اتنی جلدی ہو یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ کوئی بھی نبی یا پیغمبر یہاں آیا وہ سخت مشکلات اور پریشانی میں گر گیا۔ ہم ساری زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اس طرح کہ اسے خرید کر اس کی منہ مانگی قیمت تمہارے حوالے کر کے اسے ہم دوبارہ تمہارے نام کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں بتایا،
یہ زمین تمہارے ہی پاس رہے گی اور تم ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ امام حسین نے فرمایا، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ یہاں قتل کر دیے جائیں تو دشمن کی فوجیں یہاں سے جانے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں تو انہیں ہماری قبروں تک پہنچانا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے جو زائرین یہاں آئیں تو انہیں 3 دن تک اپنا مہمان بنا کر رکھنا۔ بنی اسد کے سرداروں نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ امام حسین نے اس سرزمین کی قیمت معلوم کی تو انہوں نے 60,000 درہم مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم ان کے حوالے کر کے اس وسیع و عریض زمین کی ملکیت کے دستاویز حاصل کیے اور پھر اس زمین کو دوبارہ قبیلہ بنی اسد کے نام ہبہ کر دیا۔ اب یہ سارا علاقہ نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملکیت بن چکا تھا۔